وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ نظریاتی ریاستیں کامیاب نہیں ہوتی جدید دور بالکل، میں۔ ہاں بالکل صحیح۔ اس پہ میں اسی میں تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوئے اگلے سوال پر جاؤں گی کہ جب 2014 میں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے فوج سے ظاہر ہے کہا کہ لاہور سے لے کے جس زمانے میں وزیر اعظم مودی صاحب آئے تھے، کابل آئے اور پھر پاکستان میں رکے لاہور میں، اور پھر تو وہ اس زمانے میں ہم اس پہ بڑی بحث کیا کرتے، بحث نہیں مطلب بات کیا کرتے تھے کہ یہ واجپائی صاحب کا یہ ایک وہ تھا ایک آئیڈیالوجی کہ جی ناشتہ دلی میں اور کھانا دوپہر کا لاہور میں، لاہور اور میں اور رات کا کھانا افغان کابل میں، اور اس سے الٹا بھی چل سکتا ہے اس طرح کا سفر۔ تو میں نے پوچھا کئی لوگوں سے کہ کیا وہ لگتا ہے کہ وہ فارمولا اس وقت امپلیمنٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ تو وہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے، جو مجھے خبر ملی ہے، اور بہت ریسورس آپ کو بھی ظاہر ہے آپ اتنے ریسورسفل ہیں، کہ وہ چاہتے تھے کہ لاہور سے کابل تک ہم ریلوے ٹریک بنا دیں۔ کہ جنرل حمید گل باقاعدہ انہوں نے جیسے ڈیوٹی لگوائی تمام چینلز پر، ہر چینل پر جا کر کہتے تھے کہ کابل تک کا راستہ ٹرین کا سری نگر سے ہو کے گزرتا ہے، اور تالیاں بجوائیں اور ہاں، باقاعدہ۔ بس یہ ہم جو ہیں بنیادی طور پہ جذباتی قوم کو جذبات میں ہی الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ جی پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن کچھ باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنرل جاوید باجوہ نے جو اینکر سے اور کالم نویسوں سے ملاقات کی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں بھی انہوں نے بھی اس بات کا اندر دیا، اور میں تو خوش ہوں کہ جن نظریات کے ہم بہت سالوں سے پرچارک ہیں وہ نظریات اب ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ کہنے لگے ہیں۔ خدا کرے ایسا ہو جائے، پاکستان کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ پاکستان کو دنیا ایک انتہا پسند عسکریت پسند ملک کے بجائے ایک پروڈکٹیو ملک کے طور پر دیکھنا شروع کرے، ایک ایسا ملک جو اقتصادی طور پر کامیاب ہے۔ دیکھیے 1947 میں پاکستان جو علاقہ ہے اس کی شرح خواندگی تھی 16%۔ جو علاقہ بھارت ہے اس کی شرح خواندگی تھی 18%۔ جو علاقہ بنگلہ دیش ہے اس کی شرح خواندگی تھی 9 یا 10%۔ آج پاکستان کی شرح خواندگی ہے 54%، بھارت کی شرح خواندگی ہے 72%، اور بنگلہ دیش کی بھی 72-73% ہے۔ پاکستان اور بھارت کا 2% کا فرق اب 20% کا فرق بن گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو بدلنے کی کوششوں میں اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، کالم نویس، اہل قلم، ٹی وی والے سب یکسو ہو جائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا بند کر دیں تو پاکستان کے روشن مستقبل کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کا ذکر کیا جنرل باجوہ کی ان سے صحافیوں سے اس میٹنگ کا، جو کہتے ہیں کہ 6-7 گھنٹے جاری رہی۔ اس پہ میں نے ایک کالم لکھا تھا، اور میں نے یہ لکھا تھا کہ باجوہ صاحب اپنی یہ جو ڈاکٹرائن ہے اس کو اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی یہ پھر اسی طرح جنرل مشرف کی طرح اس میں ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹرائن بنائیں اور صحافیوں کو بلا کر کہیں کہ جی اسے پروموٹ کریں، نہیں، اس کی اصل جگہ پارلیمنٹ ہے۔ قومی قومی مفاہمت کی قومی ضرورت ہے مفاہمت کی پاکستان میں، ضرورت ہے، پارلیمنٹ میں لے کر جائیے۔ اور یہ بھی ضرورت ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے۔ دیکھیں غلطی کو تسلیم کیے بغیر، یہ جو انگریز کرتا ہے نا کہ پہلے کہو آئی ایم سوری اور پھر آگے بڑھو، یہ غلط نہیں کرتا۔ غلط، بالکل غلطی کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بھائی جو ہوا اس میں کوئی غلطی بھی ہوئی، بالکل بجائے اس کے کہ اس کے اوپر یہ جو مٹی پاؤ ہے نا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ بالکل یہی میں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے سول حکام کو غداری کے تحفے دیے ہیں، تو اب ذرا وہ بھی سامنے آئیں اور تھوڑے سے غداری کے جو الزامات ہیں خود وہ بھی اٹھائیں اور پھر آگے چلیں، تو پھر یہ ڈاکٹرائن نہیں، جو ہے۔ ان کو غداری کا الزام اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں پر غداری کا الزام لگایا گیا وہ غلط وہ تھا۔ غلط تھا۔ ہر ہاں آدمی جو پاکستان کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے، مختلف سوچ رکھتا ہے، اس کو بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے، جی اور اب ہم انہی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اور ہاں ان کے دلائل کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں بے جا طور پر بہت سارے لوگوں کو غدار قرار دیا گیا اور ان کے اوپر مختلف قسم کے لیبل لگائے گئے۔ یہ صرف اختلاف رائے رہا اور اختلاف رائے ہی رہنا چاہیے۔
تو حقانی صاحب آپ کے پاس بھی وقت کم ہے. ہم بہت اس کی امن کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے تناظر میں. آپ بہت انڈیا بھی جاتے ہیں، آپ اپنی کتابوں پر وہاں پر آپ کو بہت زیادہ جو ہے جو وہاں کے آڈینس ہیں وہ آپ سے بہت سے سوالات بھی کرتے ہیں، میں سنتی رہتی ہوں سوشل میڈیا پر. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان میں جو امن کی خواہش ہے وہ انڈیا میں بھی ہے؟ دیکھیے، ہمیں حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بہت عرصے تک انڈیا میں امن کی خواہش پاکستان میں امن کی خواہش سے بھی زیادہ تھی. اچھا. بدقسمتی سے یہ جب ممبئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد بھارت کی سوچ بالکل، عام آدمی کی سوچ بالکل بدل گئی، اور انہوں نے یعنی ٹی وی پہ چلا وہ واقعہ، آپ کو یاد ہوگا لائیو چل رہا تھا انڈیا کے چینلوں کے اوپر. وہاں سے بس پھر ایک کنسٹیٹوئنسی آف ہیٹریڈ یا نفرت کی کنسٹیٹوئنسی پیدا ہوئی، اور پھر یہ جو موجودہ وہاں کی سیاست ہے اس میں بھی جو مسلمان دشمنی ہے وہ پاکستان دشمنی بھی ہے. تو اس لیے وہاں کی سیاست بدل گئی. لیکن جیسا بھی ہے، بھارت میں ایک جمہوری سیاست ہے، اور اس جمہوری سیاست کا یہ نتیجہ ہے کہ رائے کو بنانا اور بدلنا دونوں آسان ہیں. تو اگر ایک منفی رائے بنی ہے تو کسی وقت مثبت رائے بھی بن سکتی ہے. پاکستان اور بھارت دونوں میں جو امن کے وکیل ہیں ان کو مل جل کے دونوں طرف رائے بدلنے کی ضرورت ہوگی. اور اس میں پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے اور بھارت میں جو ہندوتو کے نام پر اب ایک انتہا پسندی پروان چڑھ گئی ہے، ان دونوں کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہم نے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کی، ہم امن پسند ہیں، وہ بڑے بدماش ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہیں کہ ہم تو بڑے اچھے اور امن پسند ہیں، پاکستان والے برے ہیں. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. دونوں کو اپنی اپنی تاریخی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا دونوں کے لیے اچھا ہوگا. بائی دا وے، یہ صرف پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ سوچیں یہ بھارت کے لیے بھی اچھا ہوگا. کہ میں نے پاکستان کے لیے کیوں اچھا ہوگا وہ دلائل تو میں نے سارے دے دیے، لیکن بھارت کے لیے کیوں اچھا ہوگا اس کے بھی بڑی تفصیلی اعداد و شمار بھی ہیں، دلائل بھی ہیں. ان کے ہاں بھی بڑی مشکلات ہیں سیاسی، اقتصادی اور سماجی، جو اس نفرت کی سیاست کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. نفرت کی سیاست وہاں بھی ختم ہونی ہوگی. بالکل ہونی ہوگی. تھوڑا سا وہ پیچھے ایک سوال آپ نے اقتصادیات پہ بہت زیادہ زور دیا. پاکستان اب بالکل اقتصادیات کے لیے چائنا پہ ڈپینڈ کرنے لگا ہے، اور پھر ایک ساتھ اس کے یہ بیانیہ بھی چلا رہا ہے کہ جی وہ سی پیک کی وجہ سے بلوچستان میں انڈیا جو ہے وہ امن نہیں آنے دیتا. تو دیکھیں اب اس میں بہت لمبی بحث ہو جائے گی کہ کیوں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں. سی پیک سے بہت پہلے 1948 سے بلوچ ناراض رہے ہیں. ہم نے بلوچوں کو عزت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا، ان کو ان کے آئینی حقوق نہیں دیے، ان کے ساتھ ان کو ان کی خود مختاری نہیں دی، ان کی ایک تہذیب ہے، ثقافت ہے، تاریخ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا، ان کی زبان کو اہمیت نہیں دی، ان کے کلچر کو اہمیت نہیں دی. ایک لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن جہاں رہ گیا مسئلہ سی پیک کا اور چین کا، میں صرف ایک بات کہوں گا، اگر امریکہ پر بھیجا انحصار یا ڈیپینڈنس اچھی نہیں تھی تو چین پر بھیجا انحصار اور ڈیپینڈنس بھی اچھی نہیں ہوگی. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی تیسرا ملک ہو جس پہ ہم انحصار کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی غلطی ہوگی. ہر ملک کو خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے خود انحصاری بھی پیدا کرنی ہوتی ہے. چلیے ان سکی باتوں سے ہٹ کے دو بہت ہلکے پھلکے سے سوال، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کے مختصر جواب دیں گے. پہلا یہ کہ آپ نے جب وہاں پر سفارت سنبھالی ماشاءاللہ سے واشنگٹن میں تو صدر بش تھے، اس کے بعد پھر صدر اوباما آ گئے. دونوں کے انٹلیکٹ لیول میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ کو کیا اس کا کیسا تجربہ رہا؟ دیکھیں صدر اوباما بش جو ہیں وہ ان کی ایک خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ میں انٹلیکچوئل نہیں ہوں. تو وہ یہ کرتے تھے کہ آپ ان سے جب بات کریں تو کہتے تھے اچھا اس مسئلے کو میری حکومت میں تم امریکہ میں رہے ہو، تو مجھے پروفیسر کہتے تھے کیونکہ میں پہلے پروفیسر. ان کا کہنا تھا کہ پروفیسر اس میں یہاں پہ ہماری حکومت، میری حکومت میں کون اس مسئلے کو، تاریخ کو اس کی اچھی طرح سمجھتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ میں کروں گا. اور واقعی وہ بہت جلد فیصلہ کر لیا کرتے تھے. جو بھی ان سے بات کی جائے کہ ہم یہ مدد چاہیے، چاہے وہ فیصلہ ایک دو دن میں مشورہ کر کے متعلقہ لوگوں سے، جن کو کیونکہ یہ ان کی حکومت کے آخری چند ماہ تھے تو ان کو کافی تجربہ ہو چکا تھا. صدر اوباما خود دانشور تھے،
اور ہر بات کو بعض اوقات پاکستان کے بارے میں بات کرو تو وہ ایک دم سے تفصیل میں چلے جاتے تھے کہ اچھا تو اس کا اثر حیدرآباد سندھ میں کیسے ہو رہا ہے، تو سکھر میں کیا ہو رہا ہے، تو اچھا پنجاب میں گجرانوالہ کی سیاست کیا ہے، وہ تفصیل ان کو زیادہ پسند تھی. لیکن بسا اوقات وہ اس تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد جب آپ مجھ سے کہتے تھے کہ ہماری یہ ریکویسٹ ہے یہ، تو اس میں فیصلے کرنے میں کافی وقت لگاتے تھے اور بعض اوقات فیصلہ نہیں بھی کرتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ تجزیہ آدمی کو کبھی کبھی فیصلے سے روک بھی دیتا ہے. لیکن دونوں میں اپنی اپنی خوبیاں تھیں اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکی عوام نے دونوں کو ووٹ دیا تھا تو کسی وجہ سے ہی دیا ہوگا. اچھا، اور بس آخری سوال یہ کہ پاکستان میں جو ہمارا سیاسی پارٹیوں کا کلچر ہے بڑا خوش آمدانہ سا کلچر ہے، وہاں پر کسی دانشور کا، کسی پڑھے لکھے کا، آپ جیسے انسان ریسرچ اسکالر کا تھوڑا جو ہے واسطہ یا جگہ ان کی کم ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فٹ ان نہیں ہو سکتے. آپ جیسے لوگ، آپ نے ماشاءاللہ سے کس طرح سے یہ راستہ بنایا؟ پہلے آپ نواز شریف کے ساتھ چلے کچھ عرصے اور اس کے بعد پھر آپ پیپلز پارٹی میں آ گئے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے چلنے کے بعد زیادہ طویل عرصے کیوں نہیں چلے، اور اس کا سبب وہی ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں مختلف قسم کے لوگ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں. پھر یہ ہمارے منتخب ہونے والے لوگ ہیں معززین، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت میں دونوں قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیاست میں دونوں قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یقیناً بڑے بااثر آدمی ہوں گے اپنے علاقے میں، آپ اپنی برادری کے لیڈر ہوں گے اور آپ وہاں قومی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی پڑھنے لکھنے والا، تجزیاتی ذہن رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے حکومت میں. لیکن وہ بھی بڑی مخالفت کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ کامیاب تو ماشاءاللہ شیخ رشید صاحب ہیں. تو شیدہ ٹلی ہونا زیادہ ضروری ہے، جو خود ہی کہتا ہے نو انگلش، تو وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں. ہم جیسے تھوڑے بہت میں نے کوشش کی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں اس کو بڑے دل سے گہرائی سے سمجھتا تھا کہ ایک انٹلیکچوئل ان پٹ پالیٹکس میں ضروری ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو زرعی صاحب نے بہت دل توڑنے والا بیان آخر میں دیا کہ سب کچھ یعنی سارا کچھ ان کے لیے کرنے کے بعد بھی، تو انہوں نے کہا جی وہ اپنے وہ بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ اب گزارا نہیں ہو سکتا. کچھ قسم کے الفاظ میں استعمال کیے، گویا کسی کا انٹلیکچوئل ہونا یا کسی کا پڑھا لکھا ہونا اس کے خلاف جاتا ہے ہماری سیاست میں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ سیاستدانوں کو بہرحال ایسے لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی جو کچھ لکھ سکیں، کچھ پڑھ سکیں، اور جو ان کی، کیونکہ وہ نہیں پڑھتے تو ان کی پڑھنے کی بیوی کو ایسی ضرورت نہیں تھی. وہ خود پڑھتی تھی، وہ خود بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھیں، اور اگر ان کے ساتھ کبھی میں اپنی خط و کتاب جو ای میل کے ذریعے بھی خاص طور پہ آخری چند سالوں میں وہ شائع کروں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں کافی ایک علمی نقطۂ نظر سے بات چلتی رہتی تھی. لیکن بہت سارے سیاستدان ایسی سوچ نہیں رکھتے، بالکل، اور اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا ہے اور ان سیاستدانوں کو بھی ہوا ہے. کیونکہ جس آدمی کی تاریخ پہ نظر ہو وہ باتیں، ان باتوں کی نشاندہی کر سکتا ہے جو وہ آدمی نہیں کر سکتا جس کی ساری کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ اپنے علاقے میں اپنی برادری کے کتنے لوگوں کو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے لا سکا. یہ میں نے اس لیے، مگر آپ نے ماشاءاللہ بہت کامیابی سے یہ سفر بھی طے کیا، اور یہ صلاحیت بہت یونیک ہے، یہ عام نہیں ہوتی کہ آپ اس لیول نہیں سے زیادہ انکسار کا تعلق ہے. اگر آدمی تھوڑا سا منکسر مزاج ہو اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کر سکتا ہے. بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بہت سارے دانشور بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ نتیجہ نہیں حاصل کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہو یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلانے میں یہ خرابی، فلانے میں یہ خرابی. وہ جو شعر داغ کا کہ سب ہنسی ہیں زاہدوں کو ناپسند، اب کوئی ہو آئے گی ان کے لیے. تو آپ کو گزارا کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، آپ کے اندر انکسار ہونا چاہیے. اور دوسری طرف آپ کے کچھ بنیادی نکات میں، جیسے سویلین بالادستی، جمہوریت کی بحالی، یہ وہ نکات ہیں، یا اب سیکولر پاکستان، یہ وہ نکات ہیں جن کے اوپر میں نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا، اور اس کی وجہ سے جس کے ساتھ بھی چلا انہی اسٹینڈ کے ساتھ چلا. تو دوستوں، آپ نے ابھی واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر، مصنف اور اسکالر حسین حقانی کی یہ گفتگو سنی. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.